بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ وصلیہ کے اعراب سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر لام تعریف کا حمزہ ہے، جس کو آپ الف لام تعریف کہتے ہیں، لام تعریف سے پہلے الف کی صورت میں لکھا جو حمزہ ہوتا ہے وہ الف لام تعریف، اس کے اعراب سے متعلق تو کہا کہ وہ ہمیشہ مفتوح ہی ہوتا ہے، اور کل اس کی مثالیں دی تھی الارض، الامر، القارعۃ وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ بتلایا کہ اسم کا حمزہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اسماء کے شروع میں جو بھی حمزات وصلیہ ہوں گے وہ ہمیشہ مکسور ہوں گے، ان کا اعراب بھی کسرہ خاص۔ البتہ افعال کے حمزات وصلیہ، افعال کے حمزات وصلیہ کا اعراب کبھی کسرہ ہوتا ہے تو کبھی ضمہ ہوتا ہے، لیکن کب کسرہ ہوگا کب ضمہ ہوگا اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے تھے کہ افعال کے حمزات وصلیہ کا اعراب وہ تیسرے حرف پر موقوف، تخصص کے طلباء اس کو معلوم کریں کہ تیسرے حرف ہی پر اس کو کیوں مبنی رکھا گیا، افعال میں حمزات وصلیہ کا اعراب تیسرے حرف پر ہی کیوں موقوف کرا دیا گیا، چوتھے حرف پر کیوں نہیں؟ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ نے الایضاح میں اس کو بیان کیا ہے۔ خیر، تو افعال میں حمزات وصلیہ کا اعراب تیسرے حرف پر موقوف ہوتا ہے، جس کی تفصیل مصنف فرما رہے تھے کہ اگر تیسرا حرف مضموم ہے اور اس کا ضمہ اصلی ہے، مضموم ہونا چاہیے اور اس کا ضمہ اصلی ہونا چاہیے، تعلیل کے بعد آنے والا ضمہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو اگر تیسرا حرف اس انداز میں مضموم ہے تو افعال کا حمزہ حمزہ وصلیہ مضموم ہوگا۔ کل آپ کو اس کی مثالیں دی تھی، جیسے انصر اور اقتل، چونکہ اقتل میں تا، انصر میں صاد، وہ تیسرا حرف ہے، وہ مضموم ہے اور اس کا ضمہ پہلے ہی سے ہے، لہذا حمزہ وصلیہ مضموم۔ یاد ہوگا کل سبق کے ختم میں یہ کہا تھا کہ اس کے ما سوا جتنی بھی شکلیں ہیں سب میں مکسور، اس لیے کہ افعال کا حمزہ وصلیہ یا تو مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے۔ جب ضمہ کے لیے تیسرے حرف کا اصلاً مضموم ہونا لازمی کرا دیا گیا، تو اب تیسرے حرف میں اس کے ما سوا، مانا
ضمہ نہیں ہے بلکہ تیسرا حرف مکسور ہے، جیسے اضرب، یا تیسرا حرف مفتوح ہے جیسے اسمع. دو ہو گیا. یا تیسرا حرف مضموم ہے مگر اس کا ضمہ اصلی نہیں ہے، تو ان تینوں شکلوں میں فعل کا حمزہ وصلیہ مکسور ہوگا. دیکھیے ما قبل وہ تیسرے حرف کا مکسور ہونا، اس کی مثال دے دی اضرب. تیسرے حرف کا مفتوح ہونا اسمع. لیکن تیسری جو شکل ہے کہ تیسرا حرف مضموم ہے مگر اس کا ضمہ اصلی نہیں ہے، ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی چند مثالیں دی. امشو، اتقو، ایتونی. آپ ان تینوں کو دیکھیں. امشو میں شین تیسرے نمبر پر ہے اور وہ مضموم ہے. اتقو میں قاف تیسرے نمبر پر ہے اور وہ مضموم ہے. ایتو میں تا تیسرے نمبر پر ہے، مضموم ہے. تو جب تیسرا حرف ان سب میں مضموم ہے، حمزہ کو تو مضموم ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ رہے ہیں حمزہ مکسور ہے. کیوں؟ امشو اپنی اصل میں تھا امشیو. اتقو اپنی اصل میں تھا اتقیو. اور ایتو اپنی اصل میں تھا ایتیو. آیا سمجھ میں؟ تو اصل کے اعتبار سے یہ جو ابھی شین قاف تا تیسرے نمبر پر ہیں، یہ سب کے سب مکسور تھے، کوئی بھی مضموم نہیں تھا. وہ تعلیل کے بعد، تغیر کے بعد مضموم ہوا ہے. ان سب کا تیسرا حرف اپنی اصل میں چونکہ مکسور تھا، جیسا کہ اضرب کی را مکسور ہے، تو اصل کی رعایت میں اسی کا اعتبار کرتے ہوئے حمزہ وصلیہ کو مکسور رکھا ہے. عربی دوم کے بچے کتاب کھولیں اور دیکھیں آج کا سبق کہاں سے ہے. اور اگر فعل کا ہے تو تیسرے حرف کا ضمہ اگر اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا. مل گیا ہوگا. فعل کا تیسرا حرف مضموم ہے اور اس کا ضمہ اصلی ہے تو حمزہ بھی مضموم ہوگا. ورنہ، یہ ورنہ، اور ورنہ کی آپ کو تین شکلیں بتلائی. ورنہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ تیسرا حرف مکسور ہے، تیسرا حرف مفتوح ہے، تیسرا حرف مضموم ہے مگر ضمہ اصلی نہیں ہے. ورنہ میں یہ تینوں شکلیں. جی، ورنہ مکسور ہو گیا. اب مصنف حمزات وصلیہ جو الف لام تعریف، اسم، افعال سب کی مثالیں دے رہے ہیں. الذین، دیکھو الف لام تعریف کا حمزہ ہے اور یہ مفتوح ہے. اسم، ابن، انتقام، یہاں تک اسماء کی مثالیں ہو گئی.
اجتثت، اجتثت، اجتثت میں تا وہ مضموم، اس کا ضمہ اصلی. جی. اضرب انفجرت افتح، یہاں تک ہو گیا. اب کیا کہا؟ امشو اتقو ایتو، یہ تین. ان میں چونکہ ضمہ عارضی ہے، ان تینوں کا ضمہ چونکہ اصلی نہیں ہے عارضی ہے، اس وجہ سے حمزہ مضموم نہ ہوگا بلکہ مکسور ہوگا. جی. اس کو کون لایا؟ تعلیل لائی، لہذا عارضی. فائدہ آگے دیکھیے. حمزہ عین کے ساتھ، بس ایک بات سمجھیے، یاد ہوگا جب ہمارا یہ بیان شروع ہوا، یہ فصل شروع ہوئی حمزہ کی، تو بتلایا تھا کہ اس بیان میں حمزے وصلیہ اور قطعیہ. پھر قطعیہ جب دو جمع ہوگی تو کیا ہوگا؟ دو حمزوں کے اجتماع پر کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کو بیان کریں گے اور حمزے وصلیہ کا اعراب بیان کریں گے. دونوں کے بیان سے آپ فارغ ہو گئے ہیں. لہذا اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ چند ایسے مواقع کو اپنے مخاطب کے سامنے پیش فرما رہے ہیں جہاں ادا میں عام متن لوگ کچے ہوتے ہیں اور ان کی ادا قابل اصلاح یا قابل توجہ ہوتی ہے. دیکھیے وہ مواقع کیا ہیں. حمزہ عین کے ساتھ یا ہا کے ساتھ یا حرف مدہ عین یا ہا کے ساتھ جمع ہوں، ایسا ہی عین ہا ایک ساتھ آئے، یا عین ہا اور ہا ایک ساتھ آئے، یا عین ہا ہا مکرر آئے یا مشدد ہوں. یہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ مصنف نے جتنی بھی شکلیں بیان کیا، جتنے مواقع بیان فرمائے، وہ سب ادا کے اعتبار سے محتاج توجہ ہوتے ہیں اور بیداری چاہتے ہیں، مشق چاہتے ہیں. اس کے بغیر ان کی ادا میں آدمی کمزور رہتا ہے. وہ کیا کیا دیکھیں. ان اللہ عہد، عہد عین اور ہا ایک وسط حلق سے اور ایک اقصائے حلق سے. جی. فمن زحزح عن النار، مسلسل حلقی حروف. فمن زحزح عن النار، دو ہا اور عین. مدہ اور عین. فاعلین، تو فا الف مدہ کو پورا ادا کریں اور پھر اس کے بعد عین. فاعلین، فاعلین نہیں، فاعلین نہیں، فاعلین، فاعلین. جی. یدعون، واللہ عالم اس کو یوں ہونا چاہے یدعون، اس لیے کہ یدعون کی ادا اتنی مشکل نہیں ہے. یدعون. جی. ہاں دعا بھی تو ہے بعد میں. جی. سبح ہو، دیکھو ہا اور ہا. علی اعقابکم، علی اعقابکم. احسن القصص، دیکھو دو صاد ایک ساتھ آئے ہیں، ان کو صاف ادا کرنا ہے.
علی عقبیہ، علی عقبیہ، عین لام الف پھر عین، اعوذ، اعوذ نہیں، بہت سے قراء ترتیل پڑھتے ہوئے عین کا اہتمام نہیں کرتے، اعوذ باللہ من، اعوذ باللہ کیا چیز ہے؟ تو نہ تو عین کا اہتمام کرتے ہیں نہ دال کے ضمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضمہ حرکات میں سب سے بھاری بھرکم ہے، ثقیل ہے۔ جب ترتیل پڑھنے والا قاری ترتیل شروع کرتا ہے اور وہ جو اعوذ کا ضمہ پڑھتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا ثقیل ہے یہ سمجھ میں ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو اعوذ میں اعوذ کے عین کا بھی اہتمام کرو اور دال کے ضمے کا بھی اہتمام کرو۔ عاہد، عاہد، عالمین، طبع علی، دیکھو دو عین ایک ساتھ، ساحر، سحار، لا جناح علیکم، مبعوثون، یا نوح، ہاں سنیں گے برابر، یا نوح، ایسے ہا پہلے برابر، پھر اس کے بعد ہوا، ہلکی آواز اس میں، ہوا غالب، نفس غالب، صوت مغلوب، جی۔ وما قدر اللہ حق، قدر اللہ حق، تو پہلے ہا اور پھر ہا، ایسا نہیں کہ بعد میں ہا ہے تو اس کی ابتدا پہلے ہی سے ہو جائے، اور وما قدر اللہ کی ہا بجائے اقصائے حلق سے آنے کے وہ بھی کچھ وسط حلق سے آنے لگے، یہ غلط ہوگا۔ لفی علیین، علیین، جباہہم، جباہہم، جی۔ فائدہ، حمزہ متحرک یا ساکن جہاں ہوں اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ جب اس طرح کے اسباق کی تقریر کرتا ہوں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کئی مواقع ذکر فرمائے، اس طرح کی ادا بہت ہمدردی اور خیر خواہی میں پیشگی طور پر ہمارے سامنے پیش فرما دی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیوار کے سامنے شاید تقریر ہو رہی ہے۔ صحیح بات یہ ہے، یہ تلخ بات ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن جو حق ہے وہ یہی ہے، حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مصنف کی تقریر بھی دیوار کے سامنے ہو رہی ہے اور ہماری تقریر بھی دیوار کے سامنے ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ادائے نزول کا امین سمجھا تھا، ادائے نزول کا امین سمجھا تھا، اس لیے ان حضرات کو اس کی امانت داری کا کتنا خیال ہے کہ جہاں ذرا سی ادا کے باب میں کسی گڑبڑی کا اندیشہ ہے وہ فوراً اندیشے کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ خطرے کا مقام ہے، یہاں پیر پھسل سکتا ہے، زبان پھسل سکتی ہے، جی۔ ہمارے جو ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مخاطب ہیں بالواسطہ یا ابھی جو بالواسطہ ابھی سب جو پڑھ رہے ہیں وہ بلا واسطہ جو ان کے سامنے رہے ہیں، تو سب کو چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کتاب سے لے کر اب تک میں ایسے جتنے مواقع اہتمام سے بیان فرمائے ان کلمات کو تنہائی میں بیٹھ کر خوب مشق کریں، اور مشق کرنے کے بعد جہاں کہیں آپ تلاوت کر رہے ہو، آپ کی تنہائی کی تلاوت ہو، کسی مصلی پر آپ امام ہونے کی حیثیت سے تلاوت کر رہے ہیں یا کسی مجمع میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ترتیل پڑھ رہے ہوں، تدویر پڑھ رہے ہوں، حدر پڑھ رہے ہوں، ہر وقت ان چیزوں پر دھیان ہونا چاہیے۔ دیکھو اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیے یہ علم ہمارے اور آپ کے خلاف حجت ہو جائے گا، ہمارے اور آپ کے خلاف یہ علم حجت ہوگا، اللہ کے یہاں پھر کوئی توجیہ نہیں ہوگی۔ عامی آدمی تو عذر کر دے گا کہ وہ عامی ہے، اس کے پاس علم نہیں تھا، آپ کے پاس تو علم ہے اور آپ کو تو ایسی غلطیوں سے بہت جلدی واقف کرایا تھا، اس لیے دھیان دیں اس کا۔ فائدہ،
حمزہ متحرک یا ساکن جہاں ہو، حمزہ کے باب میں کہہ رہے ہیں حمزہ خود متحرک ہو یا ساکن، اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ کیا معنی خوب صاف طور سے؟ یاد ہوگا شروع بیان میں کہا تھا کہ اس میں پائی جانے والی صفت شدت، صفت ضبطہ، اس میں جو سختی ہے، جو قوت ہے، تو قوت کا بھی اہتمام، سختی کا بھی اہتمام، جھٹکے کا بھی اہتمام۔ حمزہ کو پوری قوت اور جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا۔ آگے کیا فرمائے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، کتاب دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے، کعصف معقول نہیں، یوم یاتی، یوم یاتی کیا چیز ہے؟ کیا آپ ورش کی روایت پڑھ رہے ہیں؟ کیا سوسی کی روایت پڑھ رہے ہیں؟ یاتی کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب دھیان نہیں ہوتا ہے تو یہ حمزہ الف سے معقول، معقول کیا؟ جی، حمزہ الف سے بدل جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے۔ حمزہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف، یا صاف طور سے نہیں نکلتا، خصوصاً جہاں دو حمزے ہوں وہاں زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں حمزے خوب صاف ادا ہوں، جیسے ان، ایسا ان ہے، پہلے حمزہ میں جیسی ٹن جیسے آواز آ رہی دوسرے میں بھی آنی چاہیے۔ عام متن کیا ہوتا ہے؟ انذرتہم، کیا پڑھیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کیا انذر، ایک ہی حمزہ ہے کیا؟ اور بچے ابھی سے اس کو گرہ کر لیں، اپنے ضمیر پر کندہ کر لیں۔ ہماری جو تراویح ہے نماز میں تو پھر بھی امام جو ہے وہ اختیاری رکوعات کی تلاوت کرتا ہے، اس کو مشق کر کے آتا ہے تو کسی درجے میں ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے، لیکن تراویح میں اللہ ہی رحم فرمائے، ہماری جو تراویح ہیں بہت بہت ممکن ہے، ہم تو اس کا یقین رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں پوچھ کا سبب ہو جائے، مواخذے کا سبب بنے گا، کہ تجوید کے درجوں میں 5 10 سال تک رہنے کے بعد مصلی پر جب آدمی پڑھتا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ تجوید کے درجے میں ایک آدھ روز گزارا ہے اس نے۔ یاد رکھو یہ سب غلط ہے، اللہ کے کلام کا حق ہر جگہ ہے۔ کیا جلسے جلوس، کیا نماز، کیا تراویح، قرآن کریم کا حق جہاں کہیں بھی اگر مارا گیا تو قرآن اللہ کے یہاں ہماری شکایت کرے گا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری شکایت کرے گا، دھیان رکھیں۔ فائدہ، حرف ساکن کے بعد جب حمزہ آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ حمزہ حذف ہو جائے۔ یہ کیا کہا؟ ساکن کے بعد حمزہ آ جائے، کیا مانا؟ کسی حرف ساکن کے بعد حمزہ، قد افلح من آمن الارض، دیکھو ان سب میں حمزہ سے پہلے ایک ایک حرف ساکن ہے، تو کہا لوگ جب زیادہ دھیان سے نہیں تلاوت کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو منامن کیا ہو جاتا ہے؟ من آمن، دیکھو ہونا تو ہی چاہیے تھا، من، نون کا سکون پورا، اس میں حرکت کی کہیں بو نہیں آنی چاہیے، سکون تام کا معنی یہ ہوا، تو پڑھنا تو چاہیے تھا من آمن قد افلح، لیکن لوگ جلدی جلدی میں پڑھ لیتے منامن۔ یہ منامن کیا چیز ہے؟ تو منا کے نون پر فتحہ ہے کیا؟ اس کو بتلا رہے ہیں کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ حمزہ حذف ہو جائے اور اس کی حرکت سے ماقبل کا ساکن متحرک ہو جائے۔ منا میں یہی ہوا
حمزہ تو سنا ہی نہیں. من آ ایسے ہونا چاہیے تھا. جی جیسا کہ اکثر خیال نہ کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ساکن کبھی مشدد بھی ہو جاتا ہے. قد افلح کی جگہ قد افلح. انل لام ساکن انل انسان. جی تو کیا ہوا؟ دو قسم کی غلطیاں ہو رہی. ایسے موقع میں ساکن کے بعد حمزہ کے آنے پر دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ما قبل کے ساکن میں حرکت کی بو آ جاتی ہے. نمبر 2 دوسری غلطی، حمزہ میں جتنی سختی اور قوت آنی چاہیے حمزہ اتنی قوت سے ادا ہوتا نہیں ہے. یہ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. آگے سنیں، آگے کیا فرمائے دیکھیے. اسی وجہ سے، کیا مانا اسی وجہ سے؟ چونکہ ایسے مواقع میں دو قسم کی غلطیوں کا قوی احتمال ہے. نہیں سمجھا کیا؟ ایسے مواقع میں دو میں سے ایک غلطی ہونے کا یا دونوں قسم کی غلطیوں کے ہونے کا قوی احتمال ہے، قوی اندیشہ ہے. اسی وجہ سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق میں ایسے ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے. ساکن پر نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ صاف ادا ہو، خواہ وہ ساکن اور حمزہ ایک کلمے میں ہو یا دو کلمے میں. یہ کیا کہا؟ دیکھیے ایک مثال تو ابھی آپ نے سن لی. من آمن، من کا نون ساکن، آمن میں حمزہ ساکن اور حمزہ جمع ہوئے. ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ ایسے اجتماع کے موقع میں دو قسم کی غلطیوں کا احتمال رہتا ہے. نمبر 1 من کا جو نون ہے یعنی حمزہ کے ماقبل میں جو ساکن آیا ہے اس سکون میں حرکت کی بو آ جائے، اور ساکن میں حرکت کی بو کا آنا غلط. نمبر 2 بعد میں حمزہ ہے، اس کو جتنی قوت اور سختی سے ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے. منا تو ایسا لگتا ہے نون کے بعد آپ الف پڑھ رہے ہیں. قد افلح دال پر فتحہ آ گیا، اب حمزہ ہے ہی نہیں. تو یہ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو کہا اسی وجہ سے ان دونوں غلطیوں سے بچنے کے لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا کہا؟ حفص کے بعض طرق میں. فوائد مکیہ پڑھنے والے بچے سمجھیں، ہم نے شروع کتاب میں بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو سند دی جا رہی ہے وہ بطریق شاطبی دی جا رہی ہے، بطریق شاطبی. لیکن فوائد مکیہ ایک ایسی کتاب ہے جہاں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے دونوں طریق سے بیان کیا گیا. طریق شاطبی سے عامتاً اصول بیان کی، لیکن جہاں جہاں موقع آیا طریق جزری کو بھی بیان فرمایا. تو فوائد مکیہ میں روایت حفص کے دونوں طریق ہیں، طریق شاطبی بھی ہیں اور طریق جزری بھی ہے. آگے سمجھیں. اچھا وہ ابھی عبید ابن صبا وہاں نہیں جاتے ابھی طریق شاطبی اور جزری، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا کہ طریق عبید ابن صبا ہی سے ہم سند دے رہے ہیں. روایت حفص بطریق عبید ابن صبا سے ہم سند دے رہے ہیں، اور اس طریق میں کوئی بھی ناقل ایسا نہیں ہے جو سکتہ نقل کرتا. نہیں سمجھا؟ عمرو ابن صباح کے طریق میں بعض لوگ ہیں ایسے جو سکتہ نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ کون؟ جو توسط نقل کر رہے ہیں.
جو کیا ہے. لیکن یہ گفتگو تھوڑی مشکل تھی، اس لیے یہاں آسان کر کے بتلایا کہ دیکھیے ہماری درس گاہوں میں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو بطریق شاطبی پڑھایا جا رہا ہے اور اسی میں بچوں کو سند دی جا رہی. طریق طیبہ سے ہمارے یہاں روایت حفص کو نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن فوائد مکیہ ایک کتاب ایسی ہے کہ اس نے موقع موقع سے طریق طیبہ کو بھی بیان کیا ہے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق میں آپ سمجھے طریق جزری، طریق طیبہ جو ہے نا وہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کا قصیدہ ہے، نظم ہے ان کی طیبۃ النشر. تو آپ طریق جزری کہہ دیں یا طریق طیبہ کہہ دیں ایک ہی بات ہے. یہ تو کیا ہو گیا، اسی وجہ سے حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق یہ سمجھا ہے. کیا ہے ان میں کہ ایسے ساکن پر سکتہ ہوتا ہے. کیسے ساکن پر؟ جس ساکن کے بعد حمزہ آ جائے. اس لیے کہ ساکن کے ساتھ حمزہ کا جب اجتماع ہوتا ہے تو دو قسم کی غلطیوں کا قوی احتمال رہتا ہے، جس کو ابھی ہم نے سنا. ان دونوں غلطیوں سے بچنے کے لیے ایک اگر اچھا طریقہ ہو سکتا ہے تو سکتہ. کیوں؟ اس لیے کہ دو قسم کی غلطیوں کا احتمال اجتماع سے آ رہا تھا. ساکن حمزہ سے کے ساتھ آ جاتا تھا تو ہوتا تھا. اب ساکن پہ سکتہ کر دو. جیسے من آمن، جب من کے نون پر آپ نے سکتہ کیا تو نون پورے طور پر ساکن رہے گا. اب حرکت کی بنیاد آئے گی، اور پھر سکتہ کرنے کے بعد آپ جب حمزہ پڑھیں گے تو آپ کو چونکہ حمزہ کی قوت کو ادا کرنے کا موقع مل گیا، لہذا آپ حمزہ کو قوی ادا کریں گے. تو پڑھیں گے من آمن قد افلح اور یہ تو ہو گیا. یہ تو الگ الگ کلمے. پھر ایک کلمہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک کلمے میں دونوں جمع. یس الو، کیا یس الو، دیکھو یس الو میں کیا ہوا، سین ساکن اس کے بعد حمزہ، تو کہا یہاں بھی سکتہ کرو. تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طرق میں جب بھی ساکن حمزہ کے ساتھ جمع ہو جائے، قطع نظر اس کے کہ الگ الگ کلمے میں ہے یا ایک کلمے میں ہے، اسی لیے سکتہ ہو رہا ہے تاکہ وہ جو دو قسم کی غلطیوں کا احتمال تھا وہ احتمال ختم ہو جائے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو بطریق شاطبی پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں یہ سکتہ نہیں ہے، تو ہم سکتہ کرتے نہیں ہیں. اور سکتہ نہ کرنے پر پھر وہی دو غلطیوں کا احتمال رہے گا. جی تو ادا میں دھیان رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ فی امان اللہ.